بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. صدق الله العظيم. سورۃ السجدہ آیت نمبر 18 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے افمن کان، تو کیا جو ہو مومن، تو کیا جو مومن ہو، کمن کانا فاسقہ، کیا وہ ایک فاسق کی طرح ہو سکتا ہے، فاسق کی مانند ہو سکتا ہے. فاسق یعنی نافرمان. کیا مومن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو شخص اللہ کا نافرمان ہو؟ یا کیا انجام کے اعتبار سے دونوں کا انجام ایک ہی جیسا ہوگا؟ لا یستوون. خود ہی پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون. دو ایک طرف مومن ہے، یہاں ایک دوسرے کی ضد کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، مومن اور فاسق. مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان کا انجام ایک طرح کا نہیں ہو سکتا، دونوں کا الگ الگ انجام ہوگا. اب آگے وضاحت فرما دی کیا انجام ہوگا مومن کا اور کیا ہوگا فاسق کا. اما الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، جو ایمان لے آئے، وہ عمل الصالحات، اور نیک کام کیے، صالح عمل کیے. فلہم، ان کے لیے ہوں گے جنات المأوى، جنات باغات، جنت کی جمع ہے جنات، اور ساتھ میں مأوى ٹھکانے والے باغات. یعنی یہ ایسے باغات ہوں گے جہاں رہنے کے محل بھی ان میں ہوں گے. ایک باغ یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ رہتے کہیں اور ہیں، وہاں سے آ کر سیر کرنے کے لیے باغ میں چلے گئے، پھر وہاں سے واپس آ گئے. نہیں، ان کے لیے جو باغات ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ جنات المأوى، یہ ہوں گے ٹھکانے کے باغات، رہائشی باغات، یعنی جہاں یہ رہیں گے بھی، جہاں ان کے محلات بھی ہوں گے وہیں پہ، اور وہاں باغ بھی ہوگا. نزلا، یہ مہمانی ہے، یہ مہمان نوازی ہوگی. بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے بدلے میں، جو اعمال انہوں نے کیے اس کے صلے میں ان کو یہ ملے گا. نزل جو ہے اصل میں عربی میں نزیل کہتے ہیں، اس مہمان کو نزیل ہوتا ہے اترنا. یعنی جب کوئی شخص اپنی سواری سے اترے، کوئی گھوڑے سے اترا، کوئی اونٹ سے اترا، یا آج کار میں سے اترا، تو اتر کر فوراً جب وہ کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو جو فوری طور پیش کیا جاتا ہے، پہلی چیز اسے جو پیش کی جاتی ہے، اس کے لیے لفظ نزل آتا ہے. نزلا یعنی اگر گرمی کا موسم ہو تو کوئی ٹھنڈا پانی یا شربت یا لسی وغیرہ پیش کی جاتی ہے. تو ٹھنڈا موسم ہو تو کوئی چائے کافی وغیرہ پیش کی جاتی ہے فوری طور. فی الحال تو یہاں کہا گیا کہ فوری طور جو ان کے لیے ہوں گے وہ باغ بھی ہوں گے، اور وہاں آپ یہ سمجھو کہ ریسٹ ہاؤس جس کو ہم کہتے ہیں وہ ان کے لیے ہوں گے فوری طور جو ان کو ملے گا. اب یہاں مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے، جنات المأوى یعنی ہمیشگی کی بھی ہے، یعنی جو عارضی طور جہاں مہمان پہلے اترتا ہے وہاں جو آؤ بھگت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کچھ لمحوں کے لیے اسے رہنا ہوتا ہے، پھر جانا ہوتا ہے کہیں اور، تو وہاں بڑی اس کی قدر ہوتی ہے. تو ان باغوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں ہمیشگی کے یہ باغات ہوں گے، لیکن قدر ایسی ہوگی جیسے اس ریسٹ ہاؤس میں ہوتی ہے جہاں چند گھڑیوں کے لیے مہمان کو رکنا پڑتا ہے. یعنی قدر ایسی ہوگی یہ ہمیشہ. تو فرمایا یہ جنات المأوى ہوں گے ان کے لیے، رہنے کے باغات، ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گی، ریزائڈ بھی وہیں پہ کریں گے، رہیں گے بھی وہیں پہ، باغات بھی ہوں گے وہیں پہ، اور پھر
کمی نہیں آئے گی خدمت میں، کبھی انہیں یہ احساس نہیں ہوگا. جس طرح کوئی مہمان کہیں جاتا ہے، اگر کہیں سال بھر رہنا ہو تو وہ قدر نہیں ہوتی ہے 2 3 یا 4 دن کے بعد. تو یہاں فرمایا کہ ایسی قدر ہوگی، ایسی خدمت ہوگی، ایسی ان کی سروس ہوگی کہ جیسے کوئی ابھی مہمان آیا ہے، ابھی اس سواری سے اترا ہے. نزلاً، تو یہ نزیل آپ یاد رکھیں گے کسے کہتے ہیں، نزلاً بما کانوا یعملون. پہلے کہا لا یستوون، فاسق اور مومن برابر نہیں ہو سکتے. اب مومن کی تعریف کی کہ مومن کے لیے کیا ہوگا، کس قسم کے باغات ہوں گے، کس قسم کے کا آرام اور راحت ہوگی. اب جو فاسق ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، جو نافرمانی میں مبتلا ہوئے، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جو مبتلا ہوئے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کے لیے بھی مأوا ہے، ان کے لیے بھی ٹھکانہ ہے. مگر کون سا ٹھکانہ ہے؟ النار، آگ والا ٹھکانہ. وہ رہیں گے وہاں پہ اور ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے. فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، دائمی ٹھکانہ. مأوا کے معنی ہوتے ہیں دائمی ٹھکانہ، ہمیشگی کا ٹھکانہ آگ. کلما، جب بھی وہ کیا ارادو، جب بھی وہ ارادہ کریں گے، جب وہ ارادہ کریں گے ان یخرجوا منہا، کہ نکلیں اس میں سے، اعیدوا فیہا، وہ پھر لوٹائے جائیں گے، اس میں دھکیل دیے جائیں گے، اسی میں گھسیٹ دیے جائیں گے. پھر یعنی جب وہ کوشش کریں گے وہاں سے ہاتھ پیر مارنے کی، باہر نکلنے کی، اس جہنم سے، اس آگ سے، اس بھیانک قسم کی جگہ سے جب وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو وہاں جو نگران ہوں گے، نگران فرشتے انہیں مار کر واپس پھر کر دیں گے، پھر دھکے دے کر مار دے کر انہیں اسی آگ کے گھڑے میں پھر پھینک دیں گے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، احسان ہے، ہمارے سامنے اس وقت کا منظر پیش کر دیا تاکہ یہیں پہ ہم بار بار اپنے دلوں کا جائزہ لے کر اپنے دلوں کو مانجیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے خادم بنیں. جو ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہم کریں، اس قرآن کے خادم بنیں، اس دین کے خادم بنیں. تو کیا فرمایا کہ جو نافرمان لوگ ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، ان کا دائمی ٹھکانہ ہوگی آگ. اور جب وہ ارادہ کریں گے اس میں سے نکلنے کا، اعیدوا فیہا، لوٹائے جائیں گے پھر اسی میں، وقیل، اور کہا جائے گا لہم، ان سے. اتنا ہی نہیں، اس سے لوٹایا نہیں جائے گا، معلوم نہیں کس چیز سے کو مارا جائے گا، مار کر واپس کر دیا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ کہا بھی جائے گا وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا. آپ یہ سمجھو کہ جیسے یہ کہہ دیا ان سے فرشتوں نے، کیونکہ اللہ کا کہا ہے، اللہ کا فرمایا، اس میں بالکل بھی رد و بدل نہیں ہوگا. تو ان کو جب دھکیلا جائے گا واپس تو ان سے کہا جائے گا ذوقوا، چکھو، مزہ چکھو، عذاب النار، آگ کے عذاب کا مزہ، آگ کی تکلیف کا مزہ چکھو. کس آگ کا؟ عذاب النار الذی، اسی آگ کا، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کے بارے میں تم کہتے تھے کس نے دیکھی وہ جہنم، کیا ہے وہ آگ، کیسی ہوگی آگ. پھر مذاق بھی کیا کرتے تھے کچھ لوگ کہ بھئی آگ ہے تو آگ میں پانی بھی پیئیں گے، آگ میں یہ باتیں بھی کریں گے، آگ میں پھر یہ ہوگا کہ مذاق. یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، یہ کریں گے باتیں اس آگ میں بھی، چیخیں گے بھی، چلائیں گے بھی، باہر آنے کی کوشش بھی کریں گے، ان کو دھکیل بھی دیا جائے گا واپس اور کہا بھی جائے گا اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اس آگ کو جھٹلایا جاتا ہے، کچھ لوگ تو زبان سے جھٹلاتے ہیں، ہم نہیں مانتے، لیکن کچھ لوگ عملی جھٹلاتے ہیں، مانتے تو ہیں لیکن عمل ان کی یہ کہتی ہے کہ وہ ماننے والی نہیں ہے، وہ عملی طور پہ اس کا انکار یا تکذیب کرنے والی ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ،
اور ہم ضرور پھر ضرور، لام پھر وہ لام تاکید اور نون ثقیلہ پھر دو تاکید ہے ایک ہی لفظ میں، اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ ہم انہیں چکھائیں گے مزہ کس چیز کا، من العذاب الادنا قریب والے عذاب کی، ادنا ہوتا ہے قریب، دنیا اسی سے ہے، یا ہم کہیں گے دنیا کے عذاب، جو دنیا میں ان کو ہم چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں انہیں مبتلا کرتے رہیں گے، کیوں؟ دون العذاب الاکبر اس بڑے عذاب سے پہلے، کیوں کریں گے؟ لعلہم یرجعون شاید کہ یہ واپس آ جائے، تاکہ یہ واپس آ جائے، یعنی دنیا میں جو عذاب آتا ہے، دنیا میں جو تکلیف آتی ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ تھوڑا عقل سے کام لے کر واپس اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آئے، توبہ کرے، گناہوں سے معافی مانگے۔ جو بھی یہاں تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی مالی نقصان ہو، کوئی جانی نقصان ہو، کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف جو ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ واپس آ جائے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، بلکہ یاد کرنی چاہیے، حفظ کرنا چاہیے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ یہ رجوع کریں، واپس آ جائیں، اس لیے ہم ان کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ کون ہو سکتا ہے زیادہ ظالم، ممن اس شخص سے جس کو ذکر، جس کو نصیحت کی گئی، جس کی یاد دہانی کی گئی، بآیات ربی اس کے رب کی آیات کے ذریعے، ایک شخص سے اس کو نصیحت کی گئی رب کی آیات کے ذریعے، ثم اعرض عنہا اس نے اس سے اعراض کیا، وہ اس سے دور بھاگا، اس شخص سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ اللہ کی آیات کے ذریعے کسی کو نصیحت کی جائے اور اس سے وہ بھول جائے، اس کو ٹھکرا دے، وہ اس سے منہ موڑے، اعرض عنہا وہ اس سے منہ پھیر لے، جیسے اس نے کوئی نصیحت حاصل کی نہیں، سنی نہیں۔ انا بے شک ہم من المجرمین ایسے مجرموں سے منتقمون انتقام لینے والے، ایسے مجرموں سے ہم ضرور انتقام لیں گے، یعنی ہماری آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی لیکن انہوں نے منہ موڑا۔ قرآن پاک کی آیات کے ذریعے، آیات صرف یہ نہیں ہے، قرآن پاک کی آیات کے ذریعے بھی نصیحت کی جاتی ہے جیسے اس وقت کی جا رہی ہے، یا جو بھی جب بھی امام صاحب کہیں قرآن پڑھتے ہیں وہ نصیحت ہوتی ہے لوگوں کے سننے کے لیے، انہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کو سمجھنی ہے۔ پہلے بھی کہا تھا میں نے، انگریزی میں کہتے ہیں ignorance of law is no excuse۔ کوئی کہے گا مجھے معلوم ہی نہیں، اس سے نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں معلوم؟ فرائض کا معلوم کرنا فرض ہے، کیوں نہیں معلوم تھا؟ تو لہٰذا جب بھی قرآن پاک کی آیت کے ذریعے نصیحت کی جائے گی، اگر انہوں نے منہ پھیرا، منہ موڑا، تو ان سے انتقام لیا جائے گا، یہ مجرم ہے، ان سے انتقام لیا جائے گا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہے صرف قرآن پاک کی آیات ہی کے لیے نہیں کہا گیا، یہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی آیات ہیں، آیات انفسیہ، اپنے آپ میں بڑی آیات ہیں، اپنے جسم میں بہت ساری نشانیاں ہیں، پھر آیات آفاقیہ، اس آفاق میں بڑی نشانیاں ہیں، پھر آیات تاریخیہ، تاریخ میں بڑی نشانیاں ہیں، تاریخ جو آپ پڑھتے ہیں، پھر تاریخ آفاق، دنیا میں جب آفات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کہیں قحط سالی ہے، کہیں زلزلہ ہے، کہیں پانی کی ایک بوند کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور کہیں اتنا پانی بہہ دیتے ہیں کہ سیلاب کی زد میں آ جاتے ہیں لوگ، کہیں ایک طرح سے ایک قسم کا عذاب ہے، کہیں دوسری قسم کا عذاب ہے، کہیں بہت بڑے بڑے حادثے، کہیں بیماریاں ہیں، کہیں وبائیں ہیں۔ یہ ساری تکلیفیں جو ہیں، یہ سارے عذاب جو ہیں، یہ ساری پریشانیاں جو ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ یہ ان سے سبق حاصل کرے۔ تو فرمایا جو ان آیات سے بھی سبق حاصل نہ کرے، جو اپنے رب کی ان آیات سے بھی سبق حاصل نہ کرے، نصیحت حاصل نہ کرے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ انا من المجرمین منتقمون، تو ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو آیت تھی، آپ دیکھیں جب ہم
کاٹ دے نکال دے، بس اب ہم تیری فرمان برداری کریں، ہم صحیح توبہ کرتے ہیں۔ جو ہی مصیبت سے نکل گئے تو سب بھول گئے، سب بھول جاتے ہیں، اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا جاتا۔ تو کسی عزیز کی موت ہو، اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی، کسی کا بیٹا کبھی مر جاتا ہے، کسی کے باپ کی موت، کسی کے بھائی کی موت، یہ کیا ہے؟ یہ آیات ہے، یہ اس کو یاد دہانی ہے، اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو یہاں خود مختار نہیں ہے، تیرے اوپر ہے ایک ذات جو کنٹرول کر رہی ہے، جو تجھے دھکے دے دے کر ہلا رہی ہے اور تجھے جگا رہی ہے دھکے دے دے کر۔ یہاں تو نہیں ہے خود مختار کی، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہو، جو تو چاہے تو وہ ہو جائے گا، نہیں، یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یہ اس ذات کے ہاتھ میں ہے، جس ذات نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے اور جس کے پاس تجھے واپس آنا ہے اور جس کے سامنے تجھے کھڑا ہو کر جواب دینا ہے، اپنی ایک ایک حرکت کا جواب دینا ہے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی تکلیف ہو، کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، تو وہ اسی چیز کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ تو یہاں پہ آزاد حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ تو کسی کا بندہ ہے، تو محتاج ہے، کوئی تیرا مالک ہے جو تجھ سے پوچھنے والا ہے، کوئی ہے جو تجھے کھلا رہا ہے، کوئی ہے جو تجھے پلا رہا ہے، اور کوئی ہے جو تجھ سے حساب لینے والا ہے اور مجرموں سے انتقام لینے والا ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو ذہن میں بٹھائیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارے، تاکہ ہمارے لیے بھی وہ ہوں جنات المأوا جسے کہا، تاکہ ہم بھی ان جنات المأوا جو ہے وہ ہمیں ملے، وہاں ہم قیام کریں، اور جن کے لیے فمأواہم النار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ سے بچائے اور ان لوگوں میں سے ہم لوگوں میں ہمارا شمار نہ کرے۔ ایک بار ان آیات کو سنیں، آپ تازہ کریں کیا پڑھا ہم نے آج۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم عارض عنها إنا من المجرمين منتقمون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين ثم آمين. السلام